لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ألا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمه الكتاب المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات اللهم صل على محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سکینہ بانو بنت محمد مسلم بانی حوض علم بقیت اللہ، مرحوم علی جناب مولانا زاہد علی ہندی تابصرہ اور شہید الحاج جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہندی المحندث اور شہید باقر النمر کی ارواح طیبہ کو ایصال فرمائے. تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے گننے والے گن نہیں سکتے اور نہ ہی کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، جس تک بلند پرواز ہمتیں جسے پا نہیں سکتی اور نہ ہی وہ عقل و شعور میں سما سکتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی وقت ہے کہ جسے شمار میں لایا جا سکے اور نہ ہی اس کی کوئی مدت ہے کہ جو کہیں ختم ہو سکے. وہ پروردگار لائق حمد ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے، ہر عیب و نقص سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے. شکر ہے اس معبود کا کہ اس نے ہمیں فرش عزا کو بچھانے اور اس تک آنے کی توفیق عطا فرمائی. عزیزان محترم، معزز سامعین، جملہ طلاب کرام و اساتذہ کرام، آج یہ جو ایام ہیں سب کو معلوم ہے کہ
بنت رسول کائنات کی مقدس ترین ہستی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہیں۔ دنیا بھر میں آج عزائے فاطمیہ برپا کی جاتی ہے۔ زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لوں گا، جو کچھ اپنے اساتذہ کرام سے اور بزرگ طلاب کرام سے اپنے ناقص عقل میں جو کچھ سیکھا ہے ان سے وہی سب چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اذان محترم، اللہ نے اپنی بابرکت کتاب، اس کتاب میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 پارہ نمبر 21 آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہارے درمیان ذات رسول میں بہترین اسوہ ہے، یعنی تمہارے لیے ذات رسول بہترین نمونِ عمل ہے۔ پھر اللہ نے اس آیت میں یہ بھی بتایا کہ ذات رسول کس کے لیے نمونِ عمل ہے۔ کہا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے درمیان ذات رسول میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونِ عمل ہے ذات رسول۔ کس کے لیے؟ لمن كان يرجو الله، جو خدا سے امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، جو روز آخرت سے امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور خدا کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تین چیزیں بتائی ہیں جان محترم اللہ نے اس آیت میں کہ پیغمبر اسلام کی ذات ان تین افراد کے لیے نمونِ عمل ہے کہ جو تین صفات کے حامل ہوں۔ جو افراد جن میں تین صفات پائی جاتی ہیں وہ پیغمبر اسلام کی ذات ان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ امید بخدا، یرجو اللہ، خدا سے امید، یعنی اول یہ کہ وہ صرف خدا سے امید رکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ مایوسی کا نہ ہونا، یعنی خدا سے مایوس نہیں ہوتے، خدا سے امید رکھتے ہیں اور امید نہیں رکھتے عزیزان محترم۔ مثلا ایک شخص ہے، آپ دشمن کے مقابلے میں جائیں، آپ کے پاس ہتھیار ہو، طاقت ہو، قدرت ہو، سب کچھ ہو، مگر اس کے باوجود بھی کیا آپ انہی مادی چیزوں کے بھروسے پر جا رہے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے؟ نہیں، ان سب کے باوجود بھی جب انسان خدا پر توکل کرتا ہے، جب انسان خدا سے امید لگاتا ہے تو یہ امید ہے خدا سے کہ سب کچھ ہے، مگر اگر خدا نہ چاہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اگر انسان خدا پر توکل کرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ خدا سے امید ہے عزیزان محترم۔ خدا سے امید یعنی کہیں بھی کسی بھی مشکل کے وقت انسان کے سامنے کتنی بھی مشکل آ جائے مگر انسان اللہ سے مایوس نہ ہو۔ اگر انسان اللہ سے مایوس نہ ہونے کے بجائے اس سے حسن ظن رکھے، امید رکھے، تو یہ انسان معرکہ برپا کر سکتا ہے۔ مثلا میں آپ سے ایک سوال کروں، روز قیامت عمل کی جگہ ہے یا حساب و کتاب؟ کیا ممکن ہے کہ روز قیامت کوئی عمل انجام پائے اور اس کے اثرات ہوں؟ روز قیامت کوئی شخص وہیں پر کوئی عمل انجام دے، اس کے اثرات ہوں؟ نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ روز قیامت ہونے والے کسی عمل کے قائل ہیں یا حساب و کتاب کے قائل ہیں؟
ہر سالم العقل انسان یہی کہے گا کہ روز قیامت عمل کی جگہ نہیں ہے بلکہ حساب و کتاب کی جگہ ہے، وہاں کوئی بھی عمل انجام نہیں دیا جا سکے گا۔ دیکھیے امید کیا ہوتی ہے خدا سے، حسن ظن کیا ہوتا ہے خدا سے۔ روز قیامت دنیا عمل کی جگہ ہے، روز قیامت حساب و کتاب کی جگہ ہے، مگر عزیزان محترم میں ایک آپ سے عجیب بات کہوں گا کہ روز قیامت بھی ایک عمل انجام پایا جائے گا، روز قیامت بھی ایک عمل انجام دیا جا سکے گا، اور ممکن ہے اس کے اثرات بھی ہوں، اور ممکن ہے کہ انسان کے تمام گناہ اس عمل کے ذریعے بخش دیے جائیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ خدا سے حسن ظن رکھنا، یعنی مایوس نہ ہونا، یعنی نا امید نہ ہونا۔ روایات معصومین میں ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جب فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں گے، تو اللہ کہے گا میرے بندے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہیں گے پروردگارا میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تو مجھے جہنم میں بھیج دے گا۔ اللہ کہے گا میں نے اسی لیے تمہیں بخش دیا، اسی حسن ظن کی وجہ سے میں نے تمہیں بخش دیا۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ تو یہ امید ہے جان محترم خدا سے، خدا سے نا امید نہ ہو، خدا سے مایوس نہ ہو۔ دوسری چیز والیوم الآخر، یرجو اللہ والیوم الآخر، آخرت سے امید، دنیا سے امید نہیں۔ انسان جو بھی عمل انجام دے وہ کہاں کے لیے ہو؟ آخرت کے لیے ہو، یعنی جن کے لیے پیغمبر کی سیرت نمون عمل ہے وہ آخرت سے امید رکھتے ہیں، وہ اپنے اعمال کی جزا آخرت میں طلب کرتے ہیں خدا سے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرے گا ہم اس کا 10 گنا دیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مثلا ایک رقم صدقہ دیا، اب منتظر ہو گئے کہ اللہ اس کا 10 بدلہ، اس کا 10 گنا کر کے کب دے گا، اسی دنیا میں منتظر ہو جاتے ہیں۔ کوئی نیک عمل انجام دیا، اب اس کی جزا کی منتظر ہو جاتے ہیں کہ اللہ اس کی جزا کب دے گا۔ مگر جن کے لیے پیغمبر کی سیرت نمونہ عمل ہے وہ اپنے اعمال کی جزا آخرت میں طلب کرتے ہیں، وہ دنیا میں نہیں چاہتے۔ اس لیے اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل انجام دے دے کہ جسے میں اس کی نجات کے لیے قرار دے دوں، کہ انسان کوئی ایسا عمل انجام دے دے، یہ میرا بندہ کوئی ایسا عمل انجام دے دے کہ جسے اس کی نجات کے لیے میں لکھ دوں کہ یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو، جس سے میں خوش ہو جاؤں، جس سے میں راضی ہو جاؤں۔ تو عزیزان محترم، جو اللہ کے بندے ہیں جن کے رسول کی سیرت نمونہ عمل ہے وہ اپنے اعمال کی جزا آخرت میں طلب کرتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے عزیزان محترم؟ وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، یعنی وہ یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے، خدا کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، بعض اوقات انسان پر کچھ مصیبتیں آتی ہیں، کچھ مشکلات آتی ہیں جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا سے غافل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ اب انسان سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو گیا ہے تو کسی نہ کسی مشکل کو بھیج کر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ علماء نے ایک مثال دی، بہترین مثال دی ہے کہ ایک انجینئر اور ایک مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مزدور نیچے ہوتا ہے، انجینئر اوپر والے فلور پہ ہوتا ہے۔ تو انجینئر کو مزدور سے کوئی کام کی ضرورت پڑتی ہے تو مزدور کو آواز دیتا ہے۔ ایک بار آواز دی، مزدور نے نہیں سنا، وہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ دوسری بار آواز دی، پھر بھی نہیں سنا۔ تیسری بار آواز دی، نہیں سنا۔ تو اس نے اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ متوجہ ہو جائے، اس نے اپنی جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کے اوپر گرا دیا اسے، تاکہ پیسہ دیکھے تو دیکھے کہ کہاں سے آیا ہے، متوجہ ہو جائے۔ اس نے پیسہ گرا دیا، پیسہ گیا اس کے پاس، گرا، وہ کام میں مصروف تھا، اس نے پیسے کو دیکھا، پیسے کو اٹھایا، جیب میں رکھ لیا، اوپر نہیں دیکھا۔ پیسے کو جیب میں رکھ لیا، اوپر نہیں دیکھا۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے دیکھا بھی نہیں، معلوم بھی نہیں کہ کہاں سے آیا۔
پھر اس نے کہا شاید رقم کم ہے، اس نے 50 روپے کا نوٹ نکالا اور پھر ویسا کیا، نیچے پھینکا شاید اب متوجہ ہو جائے، مگر اس بار بھی اس نے نوٹ کو اٹھایا جیب میں رکھ لیا، اوپر نہیں دیکھا۔ اس نے کیا کیا کہ 100 روپے کا نوٹ نکالا کہ شاید اب متوجہ ہو جائے، رقم زیادہ ہے، دیکھ لے کہ کہاں سے آ رہا ہے، ایک بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، 3 مرتبہ ہو گیا، انسان متوجہ ہوتا ہے۔ اس نے 100 روپے کا نوٹ نکالا پھر نیچے پھینک دیا کہ شاید متوجہ ہو جائے۔ جیسے نوٹ گرا نیچے، کام میں مصروف تھا، نوٹ دیکھا، اٹھایا جیب میں رکھ لیا، اوپر نہیں دیکھا۔ اب میرے کو بڑا غصہ آیا کہ 3 مرتبہ پیسے پھینک چکا، ابھی تک اوپر نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اس کے سر پہ ایسے پھینک دی، جیسی ہی کنکری لگی اسے فوراً اس نے اوپر دیکھا۔ عزیزان محترم، ہمارا بھی حال یہی ہے کہ اللہ ہمیں نعمتیں دیتا رہتا ہے، ہم اس سے غافل رہتے ہیں، جیسے ہی اللہ کوئی مصیبت بھیجتا ہے فوراً ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے غافل لیتے ہیں، اللہ متوجہ کرنا چاہتا ہے، میرے بندے تم کدھر جا رہے ہو، انا ربکم الاعلی۔ تو جب انسان خود غافل ہو جاتا ہے تو اللہ انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر کی ذات 3 صفات کے حامل افراد کے لیے نمونہ عمل ہے۔ پہلا یہ یرجو اللہ، روز آخرت سے امید، خدا سے امید، والیوم الآخر، روز آخرت سے امید، جو کچھ بھی انجام دیتے ہیں خدا کے لیے اور اس کی جزا آخرت میں چاہتے ہیں۔ انسان کی دعائیں بعض اوقات قبول نہیں ہوتی، سارے شرائط بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر بعض دعائیں انسان کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی ان دعاؤں کو دیکھ لے روز قیامت جو قبول نہیں ہوئی ہے تو کہے گا پروردگارہ کاش تو میری کسی دعا کو نہ قبول کرتا، یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے۔ بعض وقت انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے، بہت اچھا عمل انجام دیتا ہے، مگر اللہ اس کی کوئی جزا ہی نہیں دیتا دنیا میں، اسے آخرت کے لیے بچا کے رکھ دیتا ہے کہ آخرت کی سختی کو انسان نہیں جھیل سکتا، دنیا کی سختی کو جھیل سکتا ہے۔ اس لیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ آخرت میں اللہ نے مومنین کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ اس دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ بلند ہے، اور کافروں کے لیے اللہ نے جو مشکلات رکھی ہیں وہ اس دنیا کی مشکلات سے کہیں زیادہ بڑی ہیں۔ عزیزان محترم، اب عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کی سیرت کو اسوہ بنایا ہے، نمونہ عمل بنایا ہے، تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کی ذات کو اپنے لیے اسوہ بنا کر ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائیں؟ بھائی قرآن کی آیت پر کب عمل ہوگا؟ جب ہم پیغمبر کی ذات کو اپنے لیے سیرت اسوہ بنائیں گے۔ اب پیغمبر جسے کہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی سب کے سب محمد ہیں، تو سب کا عمل ایک جیسا ہے، سب کی سیرت ایک جیسی ہے، سب کا کردار ایک جیسا ہے، سب کی رفتار ایک جیسی ہے، یعنی اہل بیت کا عمل، اہل بیت کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ عزیزان محترم، سیرت، اسوہ ایک ایسا خلا ہے کہ جسے آپ کسی اور چیز کے ذریعے نہیں بھر سکتے۔ سیرت کو، اسوائیت کو آپ بالآخر سیرت کے ذریعے بھر سکتے ہیں۔ مثلا آپ اسوائیت کو عقیدت کے ذریعے، علم کے ذریعے، محبت کے ذریعے اگر بھرنا چاہیں تو نہیں بھر سکتے۔ مثلا اگر ہم اہل بیت سے عشق کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو یہ عشق اور یہ محبت ان کی سیرت سے دور ہونے کا نام نہیں ہے۔ مطلب کہ ہم اگر اہل بیت سے عشق کرتے ہیں تو ہم اہل بیت کی سیرت سے منظم مبرہ ہو گئے کہ ہمیں اہل بیت کی سیرت کی ضرورت نہیں، ہم اہل بیت سے عشق کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، انسان کی پہچان
جو انسان اہل بیت سے عشق کرتا ہے تو اس عشق کی پہچان سیرت سے ہوتی ہے، کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ سیرت کی پہچان محبت سے ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، سیرت کو، اسوائیت کو آپ کسی اور چیز کے لیے ذریعے نہیں بھر سکتے، اسے بالآخر سیرت کو سے ہی بھرنا ہوگا۔ اور اہل بیت کی سیرت کے حصول کے لیے ضروری ہے ان کی معرفت کا ہونا۔ جب تک آپ معرفت نہیں رکھیں گے تب تک آپ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیں تو جب تک خدا کی نعمتوں کی معرفت نہیں ہوگی آپ کیسے خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ جی، آپ خدا کی نعمتوں کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ کیسے خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اب اگر کوئی انسان کہ خدا تیری تمام نعمتوں پر شکر ہے، نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ کوئی گناہگار شخص کہ پروردگار میں نے بہت گناہ کیے تو سب گناہوں کو بخش دے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تم میری نعمتوں کو گناؤ، اللہ چاہتا ہے میرے بندے تم میری نعمتوں کو شمار کرو، میرے سامنے بیان کرو، اور اپنے گناہوں کو بھی تم میرے سامنے اقرار کرو۔ واللہ لا ینجو من الذنب الا من اقر بہ، خدا کی قسم کوئی بھی شخص گناہوں سے نجات نہیں پا سکتا مگر یہ کہ اس کا اقرار کرے۔ اگر انسان اپنے گناہوں کا خدا کے سامنے اقرار نہیں کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اقرار کرے۔ یہ کب ہوگا؟ جب معرفت ہوگی۔ اب اگر انسان کہ خدا تمام بہت گناہ کیے ہیں سب بخش دے، نہیں، اللہ کہتا ہے گناؤ، کون کون سے گناہ کیے ہیں، نعمتوں کون کون سی نعمتیں ہیں، شکر کیسے انسان ادا کرے گا؟ تو اہل بیت کی سیرت بھی بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جی عزیزان محترم، تو اب جب اہل بیت کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے قوم ملت میں، ہمارے ملک میں، ہم جہاں رہتے ہیں، ہمیں ملک تو نہیں دیکھ سکتے، ہم جہاں رہتے ہیں، جس قریب میں رہتے ہیں، کیا ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ عزیزان محترم، ہم اہل بیت سے عشق کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ عشق، یہ محبت ہمارے مسائل کو حل کر رہی ہے کہ نہیں؟ ہم ان ہستیوں سے عشق کرتے ہیں جو انسان کی عظمت و جلالت کا شاہکار ہیں، مگر یہ عشق ہمارے لیے بے ثمر اور بے نتیجہ کیوں ہے؟ تقصیر کس کی ہے زنوتر؟ ہمارا دین دین نجات ہے، ہمارا مذہب مذہب عدالت ہے، ہمارا طبقہ روشن فکر دانشوران ذمہ داری بیداری سے سرشار ہے، ہمارے عوام مومن عاشقان اہل بیت ہیں، مگر آج پھر بھی ہم درماندہ، مفلس، غریب، جہالت کا شکار اور ترقی کی دوڑ میں بہت سی قومیں پوچھے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا واحد جواب ہے کہ عدم معرفت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام محمد علی اور کار حسین پر ہمارے ایمان کے بے ثمر اور بے نتیجہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ دراصل ہم ان عظیم شخصیتوں کو پہچاننے سے معذور اور محروم ہیں۔ ہمیں ان سے عشق ہے مگر ان کا شعور نہیں رکھتے، ہمیں ان سے محبت ہے مگر ان کی معرفت نہیں رکھتے۔ ہمارا دین جو دراصل حقیقتاً حیات تازہ بخشنے والا دین ہے، اگر ہمیں زندگی نہیں بخشتا تو اس کا مطلب ہم اس دین پر رسمی ایمان رکھتے ہیں اور اس دین کی حقیقت سے غافل ہیں، اس دین کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ عزیزان محترم، جب ہم اہل بیت کی معرفت نہیں حاصل کیا ہم نے تو ہم اہل بیت کی سیرت سے دور ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اہل بیت کی اصل اور واقعیت کو جانے بغیر اپنے ذہن کی خود ساختہ شخصیت بنا لی، ایسی شخصیت جو ہمارے جذبات و احساسات اور ہمارے رسوم و روایات کے تابع ہے، جیسے قرآن مجید کہ جسے کتاب ہدایت کے طور پر قبول کرنے کے بجائے مردوں تک ایصال ثواب اور نامعلوم معاملات میں فالگیری کی کتاب قرار دے دیا۔ یعنی اللہ نے قرآن زندوں کے لیے نازل کیا تھا، ہم نے اسے مردوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا، متقین کی ہدایت کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے کہاں مخصوص کر دیا کہ فقط بس مردوں تک ایصال ثواب کے لیے، بس استخارہ وغیرہ کے لیے۔ آپ قرآن پر غور کریں،
تب انسان کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہم اہل بیت کی سیرت سے غافل ہو گئے، اور یہی سبب بنا کہ ہم نے اپنے مذہب کو، جو لوگوں کو شعور اور آگہی کا پیغام دیتا ہے، ان میں ذمہ داری اور مسئولیت کا احساس پیدا کرتا ہے، وہ مذہب جو نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا حکم دیتا ہے، وہ مذہب جو ایثار، انفاق، جہاد و شہادت، اور وہ مذہب جو قیام عدل اور تردید ظلم سے عبارت ہے، ہم نے اس مذہب کو ایک ایسے مجموعے رسوم میں تبدیل کیا جس کے معنی گری و بکا، نال و شیون، بے معنی انتظار، بے اصولی شفاعت اور نال و نفرین بن کر رہ گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم نے اس مذہب کو جو ہمیں شعور اور آگہی کا پیغام دیتا ہے، وہ مذہب جو انسان میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، آج وہ مذہب مجموعے رسوم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم نے بس سمجھ لیا کہ ہمارا کام اہل بیت پر گریہ کرنا ہے، ہمارا کام اہل بیت پر رونا ہے، اہل بیت کا کام ہمیں بخشوانا ہے، اہل بیت ہمارے گناہ کو بخشوانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آج ہمارے درمیان جو حقیقت ہے اہل بیت کی، وہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت ہمیں بخشوا دیں گے، اہل بیت ہماری شفاعت کرا دیں گے، ہمیں بس اہل بیت کی عزا برپا کرنا ہے، ہمیں بس اہل بیت پر رونا ہے، اہل بیت پر گریہ کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بھی شخصیت عدم معرفت کے پردوں میں نہاں ہے۔ ہم نے اس بی بی کے کردار و عمل کو مدح و ثنا کے لفظوں کے ڈھیر اور نعرہ و شیون کی کثرت میں گم کر دیا ہے۔ بس ہمارا کام رونا ہے، ہمارا کام گریہ کرنا ہے، اہل بیت ہماری شفاعت کرا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اہل بیت شفاعت نہیں کرائیں گے، اہل بیت شفاعت کرائیں گے، مگر اصولی شفاعت۔ انہوں نے کہا کہ تم آنا، اگر کمی ہوگی تمہارے اعمال میں ہم میزان پر ملیں گے، اگر کمی ہوگی تمہارے اعمال میں تو ہم دے دیں گے، مگر یہ بھی تو کہا ہے کہ تم ہماری عزت کا سبب بننا، ہماری ذلت کا سبب نہ بننا۔ خالی ہاتھ نہ آنا، کچھ لے کے آنا، اگر کمی ہوگی تو ہم دے دیں گے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ امام حسین نے وعدہ لیا ہے، ہم میزان پر ملیں گے جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تم آنا، کمی ہوگی تو ہم دے دیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، اصولی شفاعت کے، اب مثال کے طور پر فرض کر لیں محشر ہے، یہاں محشر کا میدان ہے، امام حسین حسب وعدہ میزان پر کھڑے ہیں جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں۔ مولانا ساجد عباس پہنچے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ساجد عباس، خیریت؟ حسین پوچھ رہے ہیں مکالمہ سن لیجئے۔ جی مولا، آپ نے پہچان لیا؟ میں نے کہا لو، تمہیں نہیں پہچانیں گے پھر کسے پہچانیں گے؟ سب سے بڑا علم تم اٹھاتے تھے، مثلا سب سے بڑا تبرک تم بانٹتے تھے، سب سے بڑی نیاز محلے میں تمہاری تھی، کیسے نہیں پہچانے گے ساجد عباس؟ جی مولا بہت شکریہ۔ اب یہ کہا ہم نے اور جنت کی طرف اسے دیکھا، تو حسین نے کہا ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ تو تمہاری ہے ہی ہے، پہلے میزان تو دیکھ لو، تم اس کی فکر نہ کرو، وہ تمہاری ہے ہی، وہ تو تمہارے لیے ہے، میں ہوں نا جنت کا سردار، وعدہ لیے خدا سے تمہیں جنت دلوا دوں، وہ تمہاری ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، میزان تو دیکھ لو، یہاں سے تو گزر کے جانا ہی ہے نا۔ جی مولا میں تو بس ایسے دیکھ رہا تھا۔ جی مولا بتائیں میں میزان میں کیا کروں؟ کہیے گناہ تو سارے ادھر رکھ دیے گئے ہیں، اس میں تو کچھ کسی کو نکالنا ہے نہیں، یہ سب ریڈی ہے، سب کچھ ہے، تم بس اپنے اعمال لگ دو یہاں پر، چلو نماز نکالو۔ مولا شرمندہ ہیں، کیا ہوا؟ کیا گھبراؤ نہیں، نکالو، تھوڑا بھی ہو نکالو،
ہم ہیں نا، ہم ڈال دیں گے، ہم اپنے خدا سے وعدہ کیا ہم اپنے اعمال دے دیں گے، تم نکالو تھوڑا بھی ہو۔ نکالے کہاں سے؟ پڑا ہو تب نا۔ مولا شرمندہ ہیں، کیا ہوا گھبرا کیوں رہے؟ نکالو، پڑا ہے نا۔ نہیں حضور اب کیا بتائیں، وہ مولوی صاحب کے چکر میں پریشانی ہو رہی ہے۔ کیا مولوی صاحب کے چکر میں پریشانی ہو رہی ہے آپ کو؟ ارے حضور وہی کہتے تھے کہ نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے۔ وہی کہتے تھے کہ نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے۔ حضور ہم نے کبھی مجلس قضا نہیں کی اور نمازیں خوب قضا کی۔ ہم نے کبھی مجلس قضا نہیں کی، کہتے تھے کہ نماز کی قضا ہے، نماز پھر پڑھ لیں گے، مجلس کی قضا نہیں ہے، مجلس نہ چھوڑنا۔ حضور ہم نے نماز خوب قضا کی، مجلس کبھی قضا نہیں کی۔ تو حسین نے کہا اچھا اس کا مطلب نماز نہیں پڑھا؟ نہیں حضور۔ اچھا پھر بھی سوچو کچھ۔ نہیں رکیے حضور، 2 رکعت عید کے دن پڑھا تھا، 2 رکعت عید کے دن پڑھا تھا۔ تو حسین نے مسکرا کے کہا بھائی یہاں واجبات کا سوال ہو رہا ہے، یہ تو خود ہی مستحب ہے، نہ بھی پڑھتے تو چل جاتا، یہاں واجبات کا سوال ہو رہا ہے۔ تو 2 رکعت نکالا سر کھجاؤ جا کے، تو سنت 2 رکعت عید کی، 2 رکعت بقرعید کی۔ اچھا حسین نے کہا کہ نماز نہیں پڑھی؟ نہیں حضور۔ کہا اچھا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، روزہ رکھا ہوگا پھر رکھ دو۔ حضور ڈائبٹیز کا مریض تھا نا، ڈاکٹر نے کہا تھا 2 گھنٹے میں گھٹ لینا ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ تو حضور ہمیں اس کو موقع ہی نہیں ملا روزہ رکھنے کا، حضور معافی چاہتے ہیں۔ اچھا تو حسین پوچھ رہے ہیں، یہ مکالمہ ہو رہا ہے، روزہ بھی نہیں رکھا؟ میدان محشر میں نہیں حضور روزہ نہیں رکھا۔ اچھا تو پھر اور کیا رہا واجبات میں؟ حج کیا ہوگا تم نے، وہی رکھ دو۔ حضور مت پوچھیے، اتنا مہنگا ہو گیا تھا کئی لاکھ کا، حضور ہمیں استطاعت ہی نہیں تھی کہ حج کو جائیں، اتنا پیسہ ہی نہیں ہوا کہ حج کو جائیں، حضور ہمیں استطاعت نہیں تھی۔ اچھا تو حج بھی نہیں کیا آپ نے؟ اچھا تو خمس نکالا ہوگا، وہی رکھ دو۔ کہیں کیا حضور؟ پھر سے بولیے، یہ پہلی بار سن رہے ہیں، پہلی بار سن رہے ہیں یہ خمس ہے کیا؟ مجھے تو کسی نے نہ بتایا یہ خمس ہے کیا۔ حسین نے کہا تمہیں خمس نہیں پتا؟ میرا حق، ہم ائمہ کا حق، میرے بیٹے مہدی کا حق، امام موسیٰ کاظم کا حق دیا تم نے، حسینی حق دیا تم نے۔ حضور یہ خمس ہے کیا؟ سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے، جسے تم کھا نہ سکو، ویسٹڈ منی، اس کا 5واں حصہ۔ کہا حضور ہمیں تو یہ نہیں بتایا گیا، ہمیں تو یہ بتایا کہ جو بچ جائے اسے 5 سال کے لیے FD کر دو، فکسڈ ڈپازٹ۔ حضور ہمیں نہیں بتایا گیا، ہم نے اس کو فکسڈ ڈپازٹ کر دیا۔ اچھا تو خمس نہیں نکالا آپ نے؟ نہیں حضور ہمارے یہاں ممبروں پہ یہ سب باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ اچھا تو نماز نہیں، روزہ نہیں، خمس نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، اچھا یہ بتاؤ پھر کر کیا رہے تھے؟ اتنے دن تم نے دنیا میں کیا کیا؟ کر کیا رہے تھے؟ کیا کیا تم نے دنیا میں؟ حضور وہ آپ کا ماتم کر رہے تھے، آپ پر گریہ کر رہے تھے۔ کیا حسین نہیں پوچھیں گے میرا ماتم کیوں، یزید کا ماتم کیوں نہیں؟ بہت سخت جملہ ہے ذہن میں۔ حسین نہیں پوچھیں گے میرا ماتم کیوں، یزید کا ماتم کیوں نہیں، میرے پر کیوں رہے تم؟ ریزن بتاؤ رونے کا۔ حضور آپ نے شریعت بچائی، آپ نے دین بچایا، نماز بچائی، کون سی شریعت بچائی تمہارے گھر میں ہے؟ کون سی شریعت بچائی تمہارے گھر میں ہے؟ نماز بچائی، ویئر از نماز؟ کہاں ہے نماز؟ کون سی نماز بچائی جس کے لیے تم روئے؟ کون سا حج بچایا تمہارے پاس ہے؟ کون سا روزہ؟ کہاں ہے وہ روزہ جس کو میں نے بچایا؟
عزیزان محترم، کیا حسین کو حق ہے پوچھنے کا؟ نا حسین کو حق ہے نا کہ نہیں پوچھنے کا؟ یہ حق ہم نے نہیں دیا حسین کو. ہم کون ہوتے ہیں؟ مالک محشر ہیں وہ، ہم غلام ہیں ان کے، ہمیں سننا ہے اس کی. وہ تو ہم سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کب جنت میں لے جائیں گے، مگر ہم خود اتنے فالج زیادہ نہ ہو جائیں کہ راستہ نہ چل سکیں. بے دینی کا اتنا زیادہ فالج اپنے جسم پر نہ گرا لیں کہ جنت تک پہنچنے کی صلاحیت نہ رہ جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد تعالی. وہ ہم سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ منتظر ہیں کہ ہمیں جنت میں کب لے کے جائیں، مگر ہم خود اتنے فالج زیادہ نہ بن جائیں، خود اپنے جسم پر اتنا فالج نہ گرا لیں بے دینی کا کہ پوری باڈی مفلوج ہو جائے اور جنت تک پہنچنے کی صلاحیت نہ رہ جائے. حسین نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ ہم میں اور یزید میں فرق کیا ہے؟ اتنا ہی بتا دو ہم تمہیں جنت پاس کر دیں گے. چلو ایک سوال کا جواب دے دو اور جنت میں چلے جانا. ہم میں اور یزید میں فرق کیا ہے؟ کہا حضور کیا آپ کا یزید سے مقابلہ؟ یزید بے دین، آپ دیدار. یزید بد کردار، آپ صاحب کردار. یزید چاہتا تھا سب نمازی ہو جائیں، آپ چاہتے تھے سب نماز پڑھیں. یزید چاہتا تھا سب بے دین ہو جائیں، آپ چاہتے تھے سب دیدار ہو جائیں. یزید چاہتا تھا کعبہ مٹ جائے، آپ چاہتے تھے سب حج کو جائیں. ہے نا؟ حسین نے پوچھ لیا. کہا اس کا مطلب بے نمازی یزیدی پروجیکٹ، بے دینی یزیدی پروجیکٹ، بد کرداری یزیدی پروجیکٹ، جھوٹ یزیدی پروجیکٹ، نمازی حسینی پروجیکٹ، روزے دار ہونا یہ حسینی پروجیکٹ، دیدار ہونا یہ حسینی پروجیکٹ، سچا یہ حسینی پروجیکٹ. اس کا مطلب کربلا میں 2 طرح کی کمپنیاں تھیں. ایک کا پروڈکشن تھا نمازی، روزے دار، حاجی، سچا. دوسرے کا پروجیکٹ کیا تھا؟ بے دینی، شرابی، جواری، بے ایمانی، جھوٹ. حسین نے کہا اچھا یہ بتاؤ بے نمازی نماز نہ پڑھے یہ میں چاہتا تھا یزید. کہا حضور وہ یزید چاہتا تھا. کہا تو نے مان لیا؟ بے دینی، بد کرداری کس کا پروجیکٹ تھا؟ کہ یزید کا. تم نے اپنا لیا. بے دینی یزیدی پروجیکٹ تم نے لے لیا. روزہ نہیں رکھا، یزید کا کام کیا. حج نہیں کیا، یزید کا کام کیا. خمس نہیں نکالا، یزید کا کام کیا. نماز نہیں پڑھی، یزید کا کام کیا. کارخانہ کس کا چلا رہے ہیں آپ؟ بھائی نماز نہیں پڑھا، یزید کا کام کیا. روزہ نہیں رکھا، یزید کا کام کیا. حج نہیں کیا، یزید کا کام کیا. کارخانہ کس کا چلا رہے ہیں آپ؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں حسین ایک جملہ نہ کہہ دیں کہ زندگی بھر یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں حسینی دفتر سے مزدوری مانگ رہے ہو. زندگی بھر یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں آج حسینی دفتر سے آ کے مزدوری مانگ رہے ہیں. شرم نہیں آتی؟ عزیزوں قابل غور تصور ہے. حسین نے وعدہ لیا ہے ہم میزان پر ملیں گے، مگر تم بھی کچھ لے کے آنا، خالی ہاتھ نہ آنا. ہم شفاعت کریں گے، کمی ہوگی تمہارے نیکیوں میں ہم ڈال دیں گے، اپنے اعمال دے دیں گے، مگر تم بھی کچھ لے کے آنا. مگر عزیزوں جب اسلام جب دین رسم بن جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اصولی شفاعت ہو جاتی ہے. تب وہاں لعنت یزید پر کی جاتی ہے مگر اس کے کردار سے محبت ہوتی ہے. اگر جتنا ہمیں نام یزید سے نفرت ہے اگر اتنی کردار یزید سے بھی نفرت ہو جائے تو آج یزیدیت کا خود بخود خاتمہ ہو جائے. ہم جتنا نام یزید سے نفرت کرتے ہیں اتنا کردار یزید سے نفرت نہیں کرتے. یہی سبب ہے کہ آج بھی یزیدیت ہے. امام حسین نے اگر ہم صرف
نام یزید سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم صرف کل کی یزید کو پہچان سکے ہیں اور آج کی یزید سے غافل ہیں۔ امام حسین سے جب یزید نے سوال بیعت کیا تو امام حسین نے کیا کہا؟ امام حسین نے کہا کہ فرزند رسول معاویہ زادے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ کہا کہ فرزند زہرا ہندہ زادے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ کہا کہ ایک امام ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نہیں، یہ سب نے حسین نے کہا، کیا کہا؟ مثلی لا یبایع کا مثلی، مجھ جیسا تجھ جیسے، مثلی لا یبایع کا مثلک، مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے یہ واضح کر دیا کہ دیکھو ہر زمانے میں یزیدیت ہوگی، مگر جو فکر حسینی رکھتا ہوگا، جو مزاج حسینی رکھتا ہوگا، وہ کسی زمانے کی یزید کے سامنے نہیں جھکے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ جنہوں نے حسینی فکر پر عمل کیا اور جنہوں نے ہو گئے، آج شہادت کی شب ہے، سردار قاسم سلیمانی جو وہ عظیم شہید ہے کہ آپ نے علماء کو، فقہا کو دیکھا ہوگا، لوگ جانتے ہیں، مگر ان کے لیے لوگوں کے اندر اتنی رقت، اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنا اس مرد مجاہد کے لیے ہے۔ آج یہ وہ شہید ہے کہ جس نے پوری دنیا میں، جس کی شہادت نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ ہر کوئی پوچھتا ہے کہ آخر یہ کون ہے؟ پوری دنیا میں کوئی ایسا جنازہ نہیں اٹھا جس طرح جناب قاسم سلیمانی کا اٹھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو حسینیت پر اور دین پر خرچ کر دیا۔ یہ وہ قاسم سلیمانی ہے کہ جو امریکہ کے لیے، جو اسرائیل کے لیے ایک ڈرانا خواب تھے۔ 1980 سے لے کر 1988 تک صدام ملعون نے امریکہ کی پشت پناہی میں جو جنگ مسلط کی ایران پر بے وجہ، اس میں نمایاں کردار سردار قاسم سلیمانی نے ادا کیا ہے اور صدام ملعون کو شکست دی۔ 2000 میں پہلی بار حزب اللہ نے داعش کو شکست دی 33 روزہ جنگ میں، اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے 2006 میں پھر سے داعش نے حزب اللہ سے جنگ چھیڑ دی اور اس کو 33 روز میں حزب اللہ نے شکست دی۔ اس میں جو کردار نمایاں شخصیتیں تھیں وہ شہید قاسم سلیمانی تھے اور حسن نصر اللہ تھے، شہید جہاد عماد مغنیہ تھے۔ تو عزیزان محترم، داعش جو 90 ممالک کی مدد سے بنائی گئی ایک دہشت گرد تنظیم، انسانیت دشمن تنظیم تھی، اس کا بھی خاتمہ قاسم سلیمانی نے کیا ہے۔ یہ وہی داعش ہے کہ جب یہ اقتدار میں تھی، جب یہ ان کے طاقت عروج پر تھی، تو یہ انبیاء کی قبروں پر ان کے روزوں کو مسمار کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جناب سکینہ کے روزے کو گرا دیا تھا، جناب زینب کے روزے تک پہنچنے والے تھے۔ مگر یہ مرد مجاہدین تھے کہ جنہوں نے اپنے سینوں کو روزوں کے لیے سپر بنا دیا اور ان کو روزوں تک پہنچنے نہ دیا۔ آج اگر آپ دیکھیں کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، آپ کربلا جا رہے ہیں، آسانی سے جا رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے، تو یہ انہی شہداء کی بدولت ہے۔ شہداء کی یاد خود کسی شہادت سے کم نہیں ہے عزیزان محترم۔ 2004 یا 2005 میں جو داعش ہے اس نے کربلا کے اطراف میں جو جتنے گھر ہیں ان سب کو کرائے پر لیا تھا۔ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ جب 40 پر تمام گھروں میں اسلحے بھرے ہوئے تھے، پلاننگ یہ تھی کہ جب 40 پر لوگ آئیں گے واک کرنے، جب آئیں گے زائرین، تو ہم ان پر دھاوا بول دیں گے اور حملہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ ان کی چال تھی یزیدیت فکر کی۔ عراقی گورنمنٹ کو پتہ چل گیا مگر وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام جگہوں پر پھیلے ہوئے تھے، کردستان کے بیشتر علاقوں میں گھس گئے تھے،
وہاں عراق کے بہت سے علاقوں میں، یہاں تک کہ ایران کے بارڈر تک پہنچ گئے تھے یہ لوگ۔ عراقی گورنمنٹ پریشان کہ کریں کیا، اربعین نزدیک تھا، لوگوں کو روک بھی نہیں سکتے تھے، انہیں ڈھونڈ بھی نہیں سکتے تھے، کس کس گھر میں تلاشی لیے جائے، کہاں کہاں۔ عراقی جو فوجی تھی وہ بھی سارے بک چکے تھے۔ اس وقت جناب قاسم سلیمانی کو بلایا گیا، اور جناب قاسم سلیمانی نے صرف ایک جملہ کہا، اور حسینی کے ایک جملے نے یزیدی کو ہر میدان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ صرف ایک جملہ کہا کہ ایون ون ڈراپ، کہا کہ اگر خون کا ایک قطرہ بھی، باقاعدہ سعودی عرب کو دھمکی دی کیونکہ اس کے پیچھے وہی تھا ہی، کہ ایون ون ڈراپ، کہا کہ اگر خون کا ایک قطرہ بھی کسی شہید کسی زائر کے بدن سے گرا تو میں قاسم سلیمانی ظہر عاشور کی نماز جنت البقیع میں ادا کروں گا۔ میں قاسم سلیمانی نہیں ہوں اگر ظہر عاشور کی نماز جنت البقیع میں نہ ادا کروں۔ اتنا خوف تھا کہ سارے فوجیوں کو بلا لیا گیا۔ یہ کہاں سے آیا، یہ طاقت کہاں سے آئی کہ یہ اسلحوں کی بدولت پر کہہ رہے تھے، کہ یہ میزائلوں کی بدولت پر کہہ رہے تھے؟ نہیں، ان کے دل میں خوف خدا تھا، ان کے دل خدا پر توکل کرتے تھے۔ اتنا خوف تھا دشمن کے سینے میں۔ ایسا محترم، انہوں نے یہ ساری چیزیں کہاں سے لی؟ یہ خوف کا نہ ہونا، اتنی بڑی دھمکیاں، اور پھر دشمن ان سے اتنا تھرتھراتا ہے، یہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ یہ اہل بیت سے لیا، یہ علماء سے لیا۔ عزیزان محترم، ہماری تاریخ ایسے ہمت اور جوان مرد لوگوں سے بھری ہوئی ہے کہ جو ہماری نصیحت کے لیے کافی ہے۔ مذہب شیعت میں جتنی نصیحتیں، جتنی مثالیں پائی جاتی ہیں، شاید کسی قوم میں پائی جاتی ہوں۔ عزیزان محترم، شاید مذہب شیعت سے، ہم شیعوں سے روز آخرت جتنا سوال ہو کسی اور قوم سے نہ ہو، کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ ہدایات، سب سے زیادہ نصیحتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ اللہ نے اسے کسی قوم تک نہیں، اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب دیتا ہی نہیں ہے جب تک اپنے نبی کو نہ بھیج دے، جب تک اپنے پیغمبر کو نہ بھیج دے۔ ہم نے لیکن سیکھا کیا؟ امام خمینی ایک عظیم شخصیت ہے کہ جو ایران میں انقلاب لے کر آئے، ایسا انقلاب کہ وہی ایران کہ جو انقلاب سے پہلے امریکہ کی آنکھوں کا تارا تھا، مگر جب انقلاب آیا تو یہی ایران امریکہ کی آنکھ کا کانٹا بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انقلاب سے پہلے نظام ولایت نہیں تھا، سسٹم ولایت کا نہیں تھا۔ جب ولایت کا سسٹم آیا تو یہ سمجھ گئے کہ ہم سب کو خرید سکتے ہیں مگر نظام ولایت کو خرید نہیں سکتے۔ یہ امام خمینی کی عظیم شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں جب بی بی سی نے ڈاکیومنٹری بنائی تو پہلا جملہ جو بی بی سی نے کہا وہ یہ کہ دس مین چینج دا ورلڈ، کہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ آپ رکیں، یہ فقط سایہ ہے، جب وہ نور آئے گا تو حقیقت میں اس دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ بی بی سی والے لکھتے ہیں کہ پنیر کھاتا ہے، سوکھی روٹیاں کھاتا ہے، زمین پر بیٹھتا ہے، زمین پر سوتا ہے، مگر دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑا رہتا ہے۔ اللہ کے سامنے نماز شب میں ایسا گریہ کرتا ہے کہ جو رومال ہوتا ہے وہ پورا تر ہو جاتا ہے۔ خوف خدا اس کے دل میں ایسا تھا۔ امام خمینی روس کو ایک خط لکھتے ہیں، پیشین گوئی کرتے ہیں۔ اس زمانے کا سپر پاور تھا روس۔ خط آیت اللہ جواد عاملی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خط دے کے نہیں آنا، پڑھ کے سنانا اس کے پریزیڈنٹ کو۔ آیت اللہ جواد عاملی جاتے ہیں، پورا خط سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو وہ تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے بارڈر پر لکھ دیا ہے کہ خدا اس دیش میں الاؤ نہیں ہے۔ کہا جہاں خدا کا وجود نہ ہو اس چیز کا باقی رہنا ممکن نہیں ہے۔
یہ توحید ہے عزیز محترم. روس اپنا نمائندہ بھیجتا ہے. ایک چھوٹا سا گھر ہے امام خمینی کا. امام خمینی ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا پریزیڈنٹ سامنے کھڑا ہے. وہ کہتا ہے امام خمینی کو کہ دیکھیے ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. روس کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. امام خمینی اٹھتے ہیں, اس کی بات کے بیچ ایسے پردہ تھا گھر میں, تو ایسے جانے لگے. وہ اپنا ہاتھ ایسے بڑھاتا ہے, امام خمینی اپنا ہاتھ ایسے پیچھے کر لیتے ہیں. امام خمینی نے کہا کہ ہم نے تمہیں خدا کی دعوت دی تھی, ایران سے دوستی کی دعوت نہیں دی تھی. ہم نے تمہیں خدا کی دعوت دی تھی, ایران سے دوستی کی دعوت نہیں دی تھی. عزیزان محترم ذرا سوچیں کہ ایک خمینی کے اندر اتنی طاقت, اتنی پاور کہاں سے آتی ہے کہ وہ ایک سپر پاور کے سامنے اس طرح بات کرے. تو عزیزان محترم جو صرف خدا کو سپر پاور مانتا ہے وہ کسی یزید کے سامنے نہیں جھکتا. امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ من یخف اللہ اخاف اللہ من کل شیء ومن لم یخف اللہ اخاف اللہ من کل شیء. جو خدا سے ڈرتا ہے, جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے, اللہ ہر شے کے دل میں اس کا خوف ڈال دیتا ہے. لیکن جو خدا سے نہیں ڈرتا, اللہ اس کے دل میں ہر شے کا خوف ڈال دیتا ہے. یہ زن محترم, یہ نظام ولایت ہے زن محترم. تو یہ امام خمینی کی عظیم شخصیت ہے. آج ہم نے اگر کربلا سے وہ لیا ہوتا جو کربلا ہمیں دینا چاہتی ہے, ہم نے دین سے وہ لیا ہوتا جو دین ہمیں دینا چاہتا ہے, تو ہم آج اس طرح نہ ہوتے. ایک شہید 13 سال کا شہید ہے, شہید حسین فہمیدے, شہادت کا عاشق. وہ جاتا ہے جنگ میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے. آپ دیکھیے کہ ہم نے دین سے کیا لیا, انہوں نے دین سے کیا لیا. وہ جاتا ہے تو جو کمانڈر ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ مجھے بھی جنگ میں شامل ہونا ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں, ابھی آپ چھوٹے بچے ہیں, ابھی آپ 13 سال کے ہیں. 13 سال کے بچے جنگ میں نہیں شامل ہوتے, 14 سال کے بچوں کے لیے جنگ میں شامل ہونے کی اجازت ہے, آپ جائیے بعد میں واپس آئیے گا. تو شہید حسین فہمیدی ضد کرنے لگتا ہے, نہیں مجھے شامل ہونا ہے کسی طرح سے بھی. تو اپنے سینئر کمانڈر کے پاس لے کے جاتا ہے, کہتا ہے کہ یہ بچہ مان نہیں رہا ہے. تو کہتا ہے کہ بچے آپ جائیے, ابھی آپ 13 سال کے ہیں, 1 سال بعد آئیے گا, ہم آپ کو جنگ میں شامل کر لیں گے. آپ ابھی 13 سال کے ہیں, 13 سال کے بچے جنگ میں شامل نہیں ہوتے. شہید حسین فہمیدی ایک عجیب جملہ کہتا ہے کیا قاسم کربلا میں 13 سال کے نہیں تھے؟ اللہ اکبر, کیا لیا ہے انہوں نے. عزیزان محترم دیکھیں ہم آج کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. ہم یہ ان مسائل میں اختلاف کر رہے ہیں کہ کیا قاسم کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں, کیا قاسم کی مہندی ہوئی تھی کہ نہیں, اٹھانا چاہیے کہ نہیں. انہوں نے کیا لیا قاسم سے کہ اگر قاسم 13 سال کے ہو کر دین خدا پر اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. انہوں نے کیا لیا, انہوں نے کیا اطاعت کی ہے. عزیزان محترم آج امام زمانہ کا اگر ظہور نہیں ہو رہا ہے تو وجہ یہی ہے کہ امام زمانہ کو ایسے افراد چاہیے کہ جو حامل ہوں, جو ان صفات کے مالک ہوں. امام زمانہ کو ایسے افراد نہیں ہیں آج. اگر واقعاً اطاعت امام دیکھنی ہو کربلا میں دیکھیں کیا اطاعت نبھائی ہے حضرت عباس نے. حضرت عباس جن کی دنیا ان کی اپنی شجاعت تھی, مگر میرے مولا نے اس دنیا سے کیسے منہ موڑا. 36 سال کے ہیں جناب عباس کربلا میں, 36 سال کربلا کا انتظار کیا ہے, مگر جب حضرت عباس کربلا میں آئے ہیں تو ان کو جنگ کی اجازت نہیں تھی. 2 محرم کو کربلا پہنچے, امام حسین نے خیمے لگانے کا حکم دیا. حضرت عباس نے خیمے لگائے تو 4 محرم کو شمر 2000 سوار لے کر پہنچا ہے, اور اس نے آتے ہی حکم دیا کہ جو ترائی پر خیمے لگے ہیں یہ سب ہٹا دیے جائیں. حضرت عباس نے خط کھینچا, کہا کہ اگر کسی میں ہمت ہو تو اس خط کو پار کر کے یہاں آ جائے. کسی میں ہمت ہو, اطاعت دیکھیے جان محترم, تو اس خط کو پار کر کے دکھائے. حضرت عباس انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے. امام حسین نے حضرت عباس کے تیوروں کو محسوس کر لیا. جناب زینب کے خیمے میں آئے, جناب زینب نے جناب فضہ کو بھیجا. جناب فضہ آئیں,
کہا چھوٹے شہزادے آپ کو جناب زینب نے یاد فرمایا ہے۔ عباس نے کہا فضہ اماں فضہ جا کے کہہ دیجئے کہ ابھی کچھ دیر میں وہ خوشخبری لے کر آ رہا ہوں۔ جناب فضہ جاتی ہیں، اب دوبارہ واپس آئیں تو ایک عجیب جملہ کہا عباس تم آ رہے ہو یا شہزادی خود آ جائیں۔ جیسے اتنا جملہ سنا فوراً تلوار کو نیام میں رکھ لیا، آئے جناب زینب کے خیمے میں، دیکھا امام حسین جناب زینب کے برابر میں کھڑے تھے، سر جھکا لیا سمجھ کے، کہا مولا آپ چاہتے ہیں کہ میں خیمے ہٹا لوں؟ امام حسین نے کہا ہاں عباس ہم چاہتے ہیں کہ تم خیمے ہٹا لو۔ حضرت عباس گئے اپنے ہاتھ سے خیمے ہٹا دیے، یعنی جو ابھی دشمن سے کہہ کر آیا تھا کہ کسی میں ہمت ہو آ کر دکھا دے، وہ اب جا رہے خود اپنے ہاتھ سے خیمے ہٹا دیے حضرت عباس نے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ جب 9 محرم کو یزیدی فوج کی طرف سے پہلا حملہ ہوا ہے نا تو جتنے خوش حضرت عباس دکھائی دے رہے تھے اور نہیں تھا۔ آئے ہیں گھوڑا دوڑاتے امام حسین کے خیمے کے پاس اور جوش و خروش کے عالم میں گھوڑے سے اترے، اذن دخول مانگا، اندر گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں مولا آپ کہہ رہے تھے نا، آپ نے کہا تھا نا کہ ہمیں پہل نہیں کرنی، ہمیں جنگ میں پہل نہیں کرنی، مولا دشمن نے پہل کر دی ہے، اب انہیں بتاؤں کہ میں کس کا بیٹا ہوں، اب انہیں بتاؤں کہ میں کس کا شیر ہوں، میں کس کا نوکر ہوں، میں کس کا خادم ہوں۔ امام حسین نے کہا عباس اپنی تلوار لانا، تلوار رکھ لی حضرت عباس کی اور کہا عباس جا کے ان سے ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ میں کہوں گا مولا کسی اور کو کہہ دیتے، حضرت عباس کو ہی کیوں، مگر عزیزوں اگر کسی اور کو کہہ دیتے تو آج کربلا میں امام حسین کے ساتھ برابر میں جو حضرت عباس کا مزار ہے وہ نہ ہوتا۔ حضرت عباس کی جو فضیلتیں ہیں، جو مقامات ہیں، وہ انہی باتوں کی وجہ سے تو ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت عباس امام زمانہ نے، امام حسین نے ان سے کیا طلب کیا تھا؟ پانی۔ جب پانی خیام کی جانب لا رہے تھے تو حضرت عباس کے بازو کٹے ہوئے تھے، اطاعت دیکھیں، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے تھے مگر اتنے خوش تھے کہ امام زمانہ نے جو چیز طلب کی ہے بھی ان کے پاس ہے، انہیں اپنے بازوؤں کا خیال نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب مشک سے پانی بہہ گیا، مشک چھت گئی، اس وقت بھی اتنے غمگین تھے کہ امام زمانہ کی حاجت پوری نہ کر سکے، اپنے بازوؤں کے بارے میں نہ سوچ سکے۔ صرف جب وقت آخر حسین ان کے پاس آئے اس وقت چاہتے تھے ادب سے ہاتھ سینے میں رکھے، اس وقت متوجہ ہوئے عباس کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، یعنی عباس نے اپنا پورا وجود حسین پر قربان کر دیا۔ اے کاش ہاتھ پیر سب کٹ جاتے مگر امام زمانہ کی حاجت پوری ہو جاتی۔ آج عزیزوں امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی حضرت عباس کے مصائب پڑے جاتے ہیں میں وہاں تشریف لاتا ہوں، یعنی تم عباس بن جاؤ میں آ جاؤں گا۔ آج کاش کہ ہم وہ بات سمجھ جاتے کہ جو مدینے کے افراد نہ سمجھیں، کہ حضرت زہرا اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے والد کی جدائی، اپنے شکستہ پہلو، یا حتیٰ حضرت محسن کی وجہ سے گریہ نہ کرتی تھی۔ حضرت زہرا اپنے تمام تر وجود کے ساتھ اپنے امام زمانہ کے لیے ڈٹ گئیں اور شیعوں پر اتمام حجت کر دیا۔ آپ اس لیے روتی تھیں کیونکہ مدینے کی بے بصیرت افراد نے آپ کی مدد نہ کی۔ آپ اس لیے روتی تھیں کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ شیعہ جب تک نہیں جائیں گے ان کے امام زمانہ مظلومیت اور غربت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ حضرت زہرا دروازے کی گرنے سے غمگین نہ تھیں بلکہ اپنے امام زمانہ کے بندے ہاتھوں نے ان کا جگر جلا ڈالا تھا۔ عزیزوں کہ کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہے مگر اپنے زمانے کے امام کے لیے، اپنے امام کے لیے کس طرح دفاع کی حضرت زہرا نے۔ آج ہم جمع ہوئے اسی بی بی کا غم منانے کے لیے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، اب طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کہ مزید کچھ پڑھا جا سکے۔ عزیزوں یہ وہ گھرانہ ہے کہ خداوند عالم نے پاکیزگی اس گھرانے میں قرار دی، اللہ نے فضیلتیں اس گھرانے میں قرار دی۔ انما یرید اللہ اس گھرانے کے لیے کہا، خداوند عالم نے علم اس گھرانے میں قرار دیا، اپنے اسرار بھی اس گھرانے میں قرار دیا۔ اللہ کے نبی وفات سے 6 یا 9 مہینے قبل
بی بی کے دروازے پر آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. اس کے بعد ایک عجیب جملہ ومختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ سیدہ کا وجود ملائکہ کے آنے جانے کا سبب تھا. عزیزوں، بی بی کے مصائب میں اتنی مشکلات ہیں کہ کوئی بی بی کے مصائب کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر کوئی بی بی کے مصائب پڑھنا چاہے تو اتنے سخت ہیں کوئی پڑھ نہیں سکتا. علماء کتنی احتیاط کرتے ہیں بھائی کتنے حصے کو پڑھا جائے کتنے حصوں کو نہ پڑھا جائے. سیدہ کا وجود 1400 سال ہو گئے مگر اسرار ابھی بھی کھل رہے ہیں، مصائب ابھی بھی نکل رہے ہیں، مصائب ختم نہیں ہو رہے ہیں. عزیزوں، آپ تصور کریں کہ ایک سر تو آپ سب کے سامنے ہے کہ بی بی کی قبر مقدس مخفی ہے. یقیناً قبر قابل تصور نہیں ہے کہ ایک نبی کہ جس کے ماننے والے 1 ارب سے زائد ہوں اور اس نبی کی بیٹی مخفی رہ جائے. اب بی بی کے مصائب بیان کرنا چونکہ اتنا مشکل تھا، دشمنوں کا معاملہ تھا، مخالفین کا معاملہ تھا، ان کی طرف سے سازشوں کا معاملہ تھا، تو بی بی نے بھی ان سب کو در کرتے ہوئے 2 جملے کہہ دیے. کہا کہ میرے مصائب وہ ہیں جو دنوں پر پڑھتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے، میرے مصائب وہ ہیں جو اگر پہاڑ پہ پڑھتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے. اللہ اکبر. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، سوائے فاطمہ الزہرا کے کوئی غم نہ دے. عزیزوں، اب بی بی کے مصائب کو انسان کیسے سمجھے؟ جب انسان بی بی کے مصائب کو سمجھنا چاہتا ہے اور تھوڑا تفصیل میں جاتا ہے تو آپ کو اور ہم کو یہ بات معلوم ہے کسی مقام کا چھن جانا، کسی منصب کا چلے جانا، کسی باغ کا چلے جانا یہ معاملہ نہیں تھا. معاملہ کیا تھا؟ ارے عزیزوں، سیدہ دربار میں جائے، اللہ کے نبی کی بیٹی دربار میں جائے. ارے بے غیرتو، کہ یہ سیدہ کا وجود نہیں تھا کہ جب آتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. عزیزوں، ہمارے یہاں اگر کوئی مر جاتا ہے تو لوگ تو اس کے ورثہ کے لیے ویسے ہی راستہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر سیدہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹا، والد کا سایہ سر سے اٹھا، اس پر دروازہ لایا جا رہا ہے، اس پر تماچے مارے جا رہے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا، اجرکم الزہرا. آپ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ہاں عزیزوں، ایک روایت ہے کہ امیر المؤمنین ایک جگہ سے گزر رہے تھے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوئے تھے. انہوں نے امیر المؤمنین کو دیکھا، کہا مولا آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ. امام ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مولا ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انسان کے اوپر سب سے سخت لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ کہا مولا ان میں سے ایک نے کہا مولا یہ کہتا ہے کہ تم کسی سے قرض مانگو اور جس سے قرض لیا ہے وہ تمہارے دروازے پر آ جائے، یہ انسان کے لیے بہت سے سخت لمحہ ہوتا ہے. اس نے کہا مولا تم دشمن کے سامنے کمزور پڑ جاؤ اور تمہیں اس سے التجا کرنی پڑ جائے، یہ بہت سخت لمحہ ہوتا ہے انسان کے لیے. سب نے جب اپنی اپنی باتیں کہہ لی تو ایک مرتبہ وہ امام کی جانب متوجہ ہوئے. کہا مولا آپ بتائیں انسان کی زندگی میں اور کون سے سب سے سخت لمحہ ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا کہ کوئی اجنبی تو نہیں سن رہا ہے. اس کے بعد ایک جملہ کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے تم کچھ نہ کر سکو، کوئی تمہاری زوجہ کو مارے تم کچھ نہ کر سکو. عزیزوں یہ بہت سخت لمحہ ہے، واللہ بہت سخت لمحہ ہے. نہ جانے کیسے امیر المومنین نے برداشت کیا ہوگا، شیر خدا نے کیسے صبر کیا ہوگا. اجرکم الزہرا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ہاں عزیزوں، ایک اور سخت لمحہ بتاؤں آپ کو. کوئی انسان کریم ہو جسے نہ بھی مانگا جائے تو وہ دے دیتا ہے. کوئی انسان کریم ہو، وہ جائے کسی لعین کے سامنے جا کے کچھ مانگنا پڑ جائے. سیدہ کریمہ ہے، وہ جائے لعین کے دربار میں جا کے کچھ طلب کرنا پڑ جائے. یہ سیدہ کے لیے بہت سخت تھا، اتنا سخت تھا کہ روایت میں ملتا ہے کہ سیدہ جوان گئی تھی، بوڑھی واپس آئی. محمد